میں غیر حاملہ کو حاملہ بنا سکتا ہوں، ڈھونگی معالجین سے بچو۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں 2 اور شخص موجود تھے۔ ایک غیر مسلم بھائی اپنے کام کی وجہ سے وہاں آیا۔ میں اس بھائی سے واقف نہیں تھا، البتہ دوسرے ساتھیوں سے اس کی جان پہچان تھی۔ بہرحال ملاقات ہوئی۔ میرا مولوی کا حلیہ دیکھ کر وہ بظاہر بڑی عقیدت سے ملا۔ پھر اس نے باتیں شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مولوی جو باپو عامل بنتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے کر تعویذ دیتے ہیں اور تعویذ کا کچھ اثر بھی نہیں ہوتا۔ پھر واقعہ بھی سنایا کہ فلاں شخص پاگل جیسا ہو گیا تھا، فلاں مولانا کے پاس گیا، بہت سارے تعویذ بنوائے، ادھر ادھر دبوائے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب میں نے اپنی شکتی یعنی طاقت سے علاج کیا تو 1-2 گھنٹے میں ٹھیک ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بڑا باپو ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہاتھ پکڑ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو میں اس کو اولاد دلوا سکتا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس چند پھول ہوتے ہیں، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے، پھر میں بھگوان کی دی ہوئی شکتی استعمال کرتا ہوں اور وہ پھول میری شکتی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پھول نیچے گرے، غیر حاملہ کی گود میں جانا چاہیے۔ اگر پھول بیوی کی گود میں کیچ ہو گیا تو وہ حاملہ ہو جائے گی اور پیسہ وصول، اور اگر وہ اس کو کیچ نہیں کر پائی تو میں نے اس بات کا صاف انکار کیا اور کہا کہ یہ سب واہیات ہیں، ہم نہیں مانتے۔ لیکن وہ بلا پوچھے اپنی کارگزاری سناتا ہی رہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس کئی مسلمان آتے ہیں، اپنا علاج کروا کے جاتے ہیں اور مجھے اتنا مال بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے جس کام کی وجہ سے آیا تھا وہ کسی سرکاری ڈاکومنٹ میں تصحیح سے جڑا ہوا تھا، نام میں تبدیلی وغیرہ کا کوئی کام تھا۔ اس نے اپنے ڈاکومنٹ نکالے اور بتایا کہ یہ پرابلم ہے۔ اس کی اور کام کرنے والے کی بات ہو گئی۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر کہا، بھائی آپ کے پاس تو بہت شکتی یعنی طاقت ہے، آپ اسی طاقت سے اپنا کام کر لیتے، یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جب آپ غیر حاملہ کو حاملہ بنانے کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ تو آدھار کارڈ وغیرہ کی غلطی کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ یہ تو اس سے بہت زیادہ آسان ہے۔ بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو کہنے لگا وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور دوسری باتیں مشغول ہو گیا۔ ایسے ہی یہ سب مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے میں تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس دھوکے باز کے پاس بہت سارے مسلمان بھی علاج کروانے جاتے ہیں، ان سب کو بچنا چاہیے اس سے، اور اپنے ایمان کا سودا کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو ایک غیر مسلم ڈھونگی ہے، لیکن ایسے ڈھونگی مسلمانوں میں بھی کم نہیں جو علاج کے نام پر بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لاکھوں روپے ہڑپتے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مبشر کاوی کی تحریر یہ لکھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحریر اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری اگلی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر اپنی ویڈیو ارسال کر سکتے ہیں، آپ کو نمبر ڈسکرپشن میں ضرور مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔